مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم کہنا شرعاً کیسا ہے؟ کوئی غیر نبی کو بھی معصوم کہہ سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھیں صحیح کہ نبی معصوم اسی لیے ہوتا ہے، اور نبی کا معصوم ہونا ضروری اسی لیے ہے کہ نبی جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ نبی جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ اب اگر نبی ہو غیر معصوم تو شک پڑ جائے گا کہ آیا دین لینے میں، بات سمجھنے میں یا یاد کرنے میں نبی کو کوئی غلطی تو نہیں لگے گی۔ اب جب یہاں شک پڑ گیا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ صحیح اسی لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور جو غیر نبی ہوتا ہے، غیر نبی میں خلفاء اور سب کچھ اس میں آ گئے نا، جو بھی ہیں۔ اب جو غیر نبی ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جہاں سے دین لیتے ہیں وہ ماخذ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہوتا، وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب اگر وہ مسئلہ بیان کرنے میں کہیں غلطی کریں گے تو دین مشکوک نہیں ہوگا، غلطی پکڑی جائے گی۔ جس طرح کوئی مولوی اگر ممبر پر کوئی غلط مسئلہ بیان کرے گا تو دین مشکوک نہیں ہوگا، اس کی غلطی پکڑی جائے گی، کیونکہ وہ جہاں سے دین لے کر آگے بتا رہا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن نبی جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اب اگر نبی ہو غیر معصوم تو شک پڑ جائے گا کہ آیا لینے میں، یاد کرنے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، تو اس شک کی وجہ سے پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، غیر نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارے ائمہ ہمارے ہیں، اہل سنت ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، انہوں نے اپنا مذہب بنا کر غلط منسوب ان کی طرف کیا ہوا ہے۔ وہ سارے اہل سنت ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، رہبر ہیں، قابل احترام ہیں۔ اب ان کی جو دلیل ہے، بہت بڑی دلیل، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، نبی معصوم ہے تو جو نبی کا نائب ہوتا ہے وہ ہر کام میں نبی کا نائب ہوتا ہے، تو اسی لیے جب نبی معصوم ہے تو نائب کا معصوم ہونا ضروری ہے، وگرنہ نیابت صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیاد ہی غلط ہے، کیونکہ جو نائب نبی ہوتا ہے وہ ہر کام میں نبی کا نائب نہیں ہوتا۔ صحیح۔ نبی کے دو کام ہوتے ہیں، ایک کام اللہ سے دین لینا اور دوسرا کام آگے وہ دین امت کو دینا۔ اب جو نائب ہوتا ہے وہ دونوں کاموں میں نائب نہیں ہوتا۔ اللہ سے جو دین لینا تھا وہ حضور علیہ السلام لے چکے، اب مزید اللہ سے دین لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو اب اس عمل کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں، دین کو آگے پہنچانے کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے، پھر تو تمام ذاکرین کو معصوم ہونا چاہیے، صحیح۔ پھر تو 14 معصومین کی، پھر تو دائرہ بڑھاؤ نا۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت پہ زد پڑتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا اگر کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ لفظ نبی کو روک دیا جائے گا، بس یہی ختم نبوت ہے، کس کے حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہا جائے گا، بس یہی ختم نبوت ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو صفات مخصوصہ ہیں ان کا آگے اجرا نہیں ہوگا۔ مثلا نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو منصوص من اللہ ہو۔ پتہ چلا کہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے، ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جو منصوص من اللہ ہو۔ نبی پر وحی آتی ہے، ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جس پر وحی آتی ہو۔ نبی معصوم ہوتا ہے،
ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جو معصوم ہو۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی حضور کے بعد جو آئیں گے وہ منصوص بھی ہوں گے، منصوص من اللہ بھی ہوں گے، اور ان پر وحی بھی آتی ہوگی، اور وہ معصوم بھی ہوں گے، مفترض و طاعت بھی ہوں گے، تو یہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور غیر نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، اور کسی کو معصوم کہنا یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔